لیے دی گئی ہے، امتحان کے لیے۔ تمہارے نبی کی شان کیا ہے آپ نہیں دیکھتے؟ سارا مکہ دشمن تھا تمہارے رسول کا جب اعلان نبوت کیا تھا آقا نے، سارا مکہ۔ ارے یار اور تو اور ذرا غور سے سنو میری طرف دیکھ کر، خود جو چچا تھا نبی کا ابو جہل، اس نے جب دیکھا کہ بھتیجے نے اعلان کر دیا نبوت کا کہ اللہ ایک ہے اور میں اس کا نبی ہوں، اس کے پیٹ میں آگ لگ گئی۔ مکے کا بہت بڑا آتنکوادی تھا یہ ابو جہل، 40,000 لوگ جمع کیے اس نے دار الندوہ میں، جہاں آج مکے کا حرم ہے، جگہ کا نام تھا دار الندوہ۔ 40,000 نبی کی دشمن میں، کس کی دشمنی میں؟ نبی کی۔ زور سے بولو کس کی دشمنی؟ 40,000 لوگ آئے، ابو جہل نے سب کو بٹھایا اور بٹھانے کے بعد جو ایک جملہ بولا تھا وہ سنیے آپ غور سے، چہرے میری طرف کر لیجیے آپ۔ ابو جہل بولا بھئی دیکھو ہمارے جو پرانے معبود ہیں، ہمارے جو خدا ہیں، ان کو وہ مٹ جائیں گے، ہمارا مذہب ختم ہو جائے گا، دین چلا جائے گا۔ بولے کیا کریں؟ بولے محمد ابن عبداللہ جو آیا اس کا قتل کر دو، نہ وہ ہوگا نہ اس کا دین باقی رہے گا، معاذ اللہ۔ اتنا جب کہا تو مکے کے لوگ بولے کہ یہ کام آسان تو ہے نہیں، سچا بہت ہے وہ۔ زور سے نہیں بولو گے؟ ایک شخص کھڑا ہوا بولے بھئی مشورہ ہے میرے پاس، اگر مان جاؤ۔ کہا کیا؟ بولے انسان بہت دیکھے مگر اس جیسا اچھا اور سچا نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سیدھا بہت ہے۔ کہا کیسے؟ کہا ہر غریب و امیر کی دعوت میں آتے ہیں لوگ، ان جیسا اخلاق نہیں ہے۔ بولے پھر؟ بولے ان کی دعوت کر دو، کھانا کھانے آئیں گے، کھانے کے نیچے زہر رکھ دو، لقمہ اٹھائیں گے کھائیں گے، پیٹ میں جائے گا، محمد کا کام ہو جائے گا، معاذ اللہ۔ ابو جہل بولا اے بیٹھ نیچے۔ کہا کیوں؟ بولے مشورہ آتا دینا، وہ دن آج بھی یاد ہے مجھے، میں بھولا نہیں ہوں۔ کہا ایک شخص آستین میں خنجر چھپا کے گیا تھا، عبداللہ کے بیٹے نے اسے بھی دیکھ لیا۔ کہا نادان جو کھانے کے نیچے کا زہر، یعنی آستین کا خنجر دیکھ لے، کیا وہ کھانے کا زہر نہیں دیکھ سکتا؟ کہا ہاں دیکھ سکتا ہے۔ کہا کوئی اور اٹھے ہو تو اٹھے۔ دوسرا اٹھا، کہا انہیں گرفتار کر کے لاؤ، تنگ و تاریک مکان میں قید کر دو، نہ کھانے دو نہ پینے دو، وہ تڑپ تڑپ کے مر جائیں گے۔ اتنا جب کہا تو ابو جہل بولا اے تو بھی بیٹھ۔ کہا کیوں؟ کہا نادان وہ دن بھولا نہیں ہو، آج بھی یاد ہے، زمین مکے کی تھی، قدم عبداللہ کے بیٹے محمد کا تھا، انہوں نے اپنا قدم مکے کی زمین پر رکھ کے انگلی اٹھائی، چاند کو 2 ٹکڑا کر دیا۔ کہا نادان جو اپنی انگلی سے چاند 2 ٹکڑا کر دے تو کیا وہ اپنی انگلی سے دیوار 2 ٹکڑا نہیں کر سکتا؟ کہا بالکل کر سکتا۔ کہا کہ تو بھی بیٹھ، کوئی اور ہو تو اٹھے۔ تیسرا اٹھا، کہا بھئی میرا مشورہ مانو۔ کہا تیرا مشورہ کیا ہے؟ کہا ایک کام کرو، انہیں گرفتار کر کے لاؤ اور مکے کے جنگل سے ایک اونٹ پکڑ کے لاؤ اور اس اونٹ پر عبداللہ کے بیٹے محمد کو باندھ دو۔ اتنا جب کہا بولے پھر کیا ہوگا؟ کہا کہ اونٹ کو مار کے مکے کے پہاڑوں میں نکالو، وہ ٹکرا ٹکرا کے مر جائیں گے، معاذ اللہ۔ اتنا جب کہا تو ابو جہل بولا اے تو بھی بیٹھ۔ کہا کیوں؟ کہا کہاں سے لائے گا وہ اونٹ جس پر بیٹھائے گا عبداللہ کے بیٹے محمد کو؟ کہا کیا ہوا؟ کہا رے پاگلو تم تو صبح کو سو کے بھی نہیں اٹھتے، میں مکے کے ہر اونٹ کو محمد کی چوکٹ پر سلام کرتا دیکھا۔ اتنا سننا تھا، بھوچال آ گیا مجمع میں، سارا مجمع بولا بھئی ایسا کرو تو بھی مشورہ دو، تمہیں بتاؤ کیا کریں۔ جب اتنا کہا کہ بھئی تمہیں بتاؤ کیا کریں تو اس نے کہا بھئی سنو۔ ابو جہل بولا ایک بات کہنا چاہتا ہوں میں۔ کہا کیا؟ بولے میں نے دنیا میں محبت کرنے والے بہت دیکھے مگر جو اس کے عاشق ہیں ایسے کسی کے نہیں دیکھے۔ کہا کیا ہوا؟ بولے جب وہ منہ دھوتا اور اس کے چہرے سے پانی لگ کے جب گرتا نا تو اس کا عاشق گرنے نہیں دیتے، بیچ میں پکڑ کے چہروں پہ لگا لے۔ ماشاءاللہ ہمارے حکیم جی نے بہت دنوں پہلے مجھے یہ تاریخ لکھوا دی تھی، ہمارے حکیم خورشید صاحب نے، تشریف لے آئے، اللہ عمر میں برکت دے، آمین۔ سنیے، کہا کہ بھئی دیکھو عاشق کو جیسے نہیں دیکھے ہم نے۔ کہا اچھا پھر کیا کریں؟ بولے مجھے 40 جوان چاہیے۔ کھڑے ہو گئے 40 مرد۔ کہا ہر آدمی کو میں 100 ایک سو یعنی کہ سرخ رنگ کا اونٹ دوں گا۔ کہا پھر کیا کریں؟ کہا دنیا سوتی ہے، وہ رات کو اٹھتا ہے فجر کے وقت اور ٹھنڈے پانی سے ہاتھ منہ دے کے دھو کے اپنے خدا کی عبادت کرتا ہے۔
پھر کہا آج رات کو جب وہ اٹھے تلوار لے کر جاؤ ان کے دروازے پر اور جا کر جیسی وہ نکلے فوراً حملہ کر دو، قتل کر کے واپس آ جاؤ۔ کوئی بھی ایک خاندان کا آدمی اگر مارے گا تو اس کے خاندان والے زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ کہا اچھا، بولے ہاں۔ خدا کی قسم اتنا جب کہا 40 لوگ انعام کے لالچ میں ہاتھ میں تلوار لے کر بولے ٹھیک ہے ہم اس کام کو انجام دیں گے۔ ادھر مشورہ ہوا اور ادھر اللہ نے اپنے حبیب کو آگاہ کر دیا۔ عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول۔ اللہ اپنے غیب پر کسی کو مسلط نہیں فرماتا سوائے اپنے پسندیدہ رسولوں کے۔ میرے رسول سے زیادہ پسندیدہ پھر کون سا رسول ہے؟ خدا کی قسم ادھر مشورہ ہوا، ادھر میرا نبی حجرے سے نکلا، حضرت علی کے حجرے پہ پہنچا، نبی نے علی کو اٹھایا اپنے حجرے میں لائے، ہاتھ پکڑ کر کہا علی آج تمہیں میرے حجرے میں سونا ہے۔ سبحان اللہ۔ آج بالکل ہی دب گئی مائک کی بھائی صاحب، ہماری تو سمجھ سے باہر ہو رہے، آپ بالکل ہی دب رہی ہے آواز۔ نہیں آواز تو نہیں بیٹھے گی میری انشاءاللہ جی حالانکہ میں بغیر مائک کے کروں گا تو اچھی کر دوں گا، یا تو تم اس کی آواز بڑھاؤ تاکہ میرے گلے پہ زور نہ پڑے، اس کی آواز بڑھا دو، ٹھیک ہے؟ میرے رسول نے علی کا ہاتھ پکڑا، سبحان اللہ۔ حجرے میں لائے، کیا مقدر ہے مولا علی کا۔ واہ، ساری دنیا گنبد خضرا کے سائے میں بیٹھنے کی دعا کرتی ہے، علی نبی کے حجرے میں بیٹھے ہیں۔ ہاں نبی نے علی کو لٹایا، خود اپنے بستر پر لیٹے، دونوں سو گئے۔ رات کا آدھا حصہ گزرا، طائر سدرہ، بلبل سدرہ، سید الملائکہ روح الامین جبریل امین بارگاہ نبی میں آئے، آ کر میرے نبی کو سلام کیا۔ سبحان اللہ۔ اس کا مطلب نبی کو سلام کرنا میرے جبریل کی بھی سنت ہے۔ سلام کیا، جگایا نبی کو، کہا آقا آج ہی رات مکے سے ہجرت کریے، یہاں سے سفر کیجئے، آپ کے رب کا حکم ہے۔ جبریل یہ پیغام دے کر چلے گئے، میرے رسول نے حضرت علی کو جگایا، ایک تھیلی نکالی، علی کے ہاتھ میں دی۔ علی بولے آقا یہ کیا ہے؟ نبی بولے علی یہ پیسے۔ علی بولے آقا کیسے؟ کہا میرے علی جو دشمن دروازے پر کھڑے ہیں یہ انہی کی امانتیں ہیں۔ کہا آقا وہ کیسے؟ کہا انہیں اپنے باپ پر بھروسہ نہیں ہے، چچا پر بھروسہ نہیں ہے، بھائیوں پر بھروسہ نہیں ہے، خاندان پر بھروسہ نہیں ہے۔ ان کا عقیدہ اور ان کا ماننا یہ تھا کہ اگر اس زمین پر خدا نے کسی کو امانت دار بنا کے بھیجا ہے تو وہ عبداللہ کے بیٹے محمد کو بھیجا ہے۔ خدا کی قسم یہ غیروں کا ماننا تھا۔ کہا علی پکڑ لو تھیلی، صبح اٹھنا، امانتیں بانٹنا اور بانٹ کر تم بھی اسی راستے آ جانا جن راستے پر تمہارا نبی جا رہا ہے۔ علی آرام سے بستر پہ سو گئے، نبی نے اپنے تخت پر علی کو لٹایا، اوپر سے کمبل اڑایا۔ علی تیری عظمت کو سلام، علی تیری شان کو سلام، علی تیری شوکت کو سلام، علی تیرے مرتبے کو سلام، علی تیری بلندی کو سلام۔ خدا کی قسم یہ ہے مرتبہ مولا علی کا۔ علی کا چہرہ ڈھک دیا۔